اے امت اسلام، اسی طرح بہترین اصول یہ ہے کہ علم اور معرفت کے اوپر زور دیا جائے۔ اب دیکھیے کہ ایک نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ لوگوں کے درمیان اس کی اویئرنیس موجود ہوگی۔ اساتذہ کرام چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ اپنے اس پیغام کے حوالے سے اس چیز کو یاد رکھیں گے کہ ہمیں جو اخلاقی اقدار ہیں اور جو اویئرنیس ہے اس کو اپنے بچوں کے درمیان پھیلانا اور عام کرنا ہے، اور یہ بات بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سلف صالحین کا جو طریقہ ہے اس میں ایک بنیادی حصہ یہ بھی ہے، بلکہ ایک ایسا شعیرہ ہے یا ایسی خاصیت ہے جو ان کے واضح منہج کو مزید خوبصورت بناتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکمران کی سمع و اطاعت کی جائے اور اس کے خلاف خروج سے بچا جائے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کی رسی جماعت ہے اور اجتماعیت ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے یہ فرمان بھی ہے کہ میری امت کبھی کسی گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ جماعت کے ساتھ جڑے رہنا، کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا کہ جس چیز کو آپ جماعت کے اندر رہتے ہوئے ناپسند کرتے ہو، وہ اس چیز کی بنسبت پھر بھی اچھا ہے جو الگ تھلگ ہونے کے ساتھ آپ پسند کرتے ہو۔ اسی طرح اہل علم بیان کرتے ہیں جماعت کے ساتھ رہنا صحیح راستہ ہے اور یہی درست راستہ ہے، جماعت سے الگ ہونا گمراہی ہے اور برائیوں کی طرف جانا ہے۔ اسی طرح ان کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں کے لیے یہ دعا بھی کرتے ہیں۔ امام احمد علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے تھے کہ اگر مجھے یقین ہو کہ میری ایک دعا قبول ہوگی تو وہ میں حکمران کو دے دوں۔ اللہ اکبر! دیکھیے اے اہل ایمان، اے صحیح عقیدے والو، اے صحیح منہج کے اوپر چلنے والو، اس چیز کا احساس بیدار کرو کہ جماعت کے اندر کتنی خوبصورتی ہے، اجتماعیت کتنی اچھی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ، جڑ جاؤ، تنازع میں نہ پڑو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ ہے سلف صالحین کا راستہ، یہ ہے ان کا خوبصورت راستہ، یہ ہے ان کا شاندار طریقہ، جس میں کوئی حزبیت نہیں ہے، جس میں کوئی جماعتیں نہیں ہیں، جس میں کوئی جتھے نہیں، پر قائم رہو، ان سنتوں کے اوپر قائم رہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور تاکہ تمہیں منافع حاصل ہو۔ اسی طرح ایک اور اصول ہے سلف صالحین کے منہج کا، اس میں وہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کو اللہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ بات نہ کرنا، ان میں سے کسی کو غلط نہ کہنا۔ اسی طرح بڑے گناہ کرنے والوں کو بھی مومن ہی کنسیڈر کرنا جب تک وہ اسے حلال نہ سمجھیں۔ دین کے راستے کے اوپر قائم رہنا، دوسروں کو ہمیشہ برائیوں کی نگاہ سے نہ دیکھتے رہنا، کیونکہ قرآن کریم کی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں جو صحابہ کرام کی مدح بیان کرتی ہیں، اس لیے ان میں سے کسی کے اوپر کوئی جرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو سلف صالحین کے منہج کے اوپر قائم رہو تاکہ تمہیں کامیابی ملے، کامرانی حاصل ہو، دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، یہی میرا راستہ ہے جو کہ سیدھا راستہ ہے، اس پر قائم رہو اور دوسرے راستوں کے اوپر نہ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو دائیں بائیں پھیر دیں۔ اللہ نے آپ کو اس کی نصیحت کی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں منہج سلف صالحین کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر خیر میں بہترین معاوضہ اور بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری قیادت کی حفاظت فرمائے، ہمارے امن کی حفاظت فرمائے، ہمارے سکون اور چین کی حفاظت فرمائے۔ یقیناً وہ بہت دینے والا اور کریم ہے۔